فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں پر ستارے ڈوبتے ہیں، بلیک ہولز، یہ آج سائنس بتا رہی ہے سب، اور اللہ نے اس کا اشارہ بھی اس میں دے دیا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھ سکو تو ہم نے بہت بڑی قسم یاد کی ہے۔ ظاہر ہے وہ تو نہیں سمجھ سکتے تھے، بلیک ہولز تو اب آ کے دریافت ہوئے ہیں نا، جن میں پوری پوری گلیکسیز غائب ہو جاتی ہیں، تو اللہ ہمارا ہے کہ وہ جہاں ستارے غائب ہو جاتے ہیں ان بلیک ہولز کی قسم مراد یہ ان کے کریٹر کی قسم، پیدا کرنے والے کی۔ انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن بڑی عزت والی کتاب ہے، فی کتاب مکنون، جو اس لوح محفوظ میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس لوح محفوظ میں اس قرآن کو نہیں چھو سکتے مگر پاکیزہ فرشتے۔ یعنی کافر کہتے تھے یہ جنات کا اثر ہے نبی علیہ السلام پہ، یہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ جنات نے اتارا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں تو پاکیزہ فرشتے جاتے ہیں۔ اسی کی وہ غلط ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے نا جی، بغیر وضو کے قرآن کو نہ چھوئیں، وہ اسی آیت کا ترجمہ ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ اس میں میرے یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، کیا بغیر وضو کے شخص قرآن پڑھ سکتا ہے، اور ایک ہے کیا نان مسلم کو قرآن دے سکتے ہیں، اس میں میں نے ٹیکنیکل بحث سے کیا، آج میں سکپ کر رہا ہوں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا گیا ہے اس رب العالمین کی طرف سے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آفا بہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس قرآن کے بارے میں کوتاہی کرتے ہو، وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور اس کی بے پایاں برکتوں سے تم نے اپنا یہی نصیب لیا ہے کہ تم قرآن کو جھٹلاتے ہو۔ ہونا تو چاہیے تھا یہ اللہ کی اتنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے، تم خدا کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے، چاہیے کہ تم خدا کو جھٹلا رہے ہو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، اللہ اکبر، پس تم کیوں لوٹا نہیں دیتے جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ماتا ہے جب ایک بندہ نزع کے عالم میں ہوتا ہے تو اگر تمہارے اندر کوئی طاقت ہے تو روح دوبارہ ڈال دو نا اس میں۔ ہائے ہائے ہائے، تسی بھاویں کہندے ہو شیخ عبد القادر جیلانی نے انج کر کے روح کڈی پھر پا چھڑی مردہ زندہ کر لیا، او کہانی ہے بھائی، شیخ عبد القادر جیلانی اپنی نہیں روح روک سکتے تھے، وہ اور کسی دی کے روکن گے۔ اللہ تعالیٰ ماتا ہے جب تم نزع کے عالم میں ایک مردے کے پاس بیٹھے ہوتے ہو اور اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو کیوں نہیں ڈال دیتے دوبارہ؟ اب جس نے قرآن نہیں پڑھا ہوگا اس کو تو وہ کہانیاں بڑی اچھی لگیں گی، سبحان اللہ کہے گا نا، ہم سنیں گے تو ہم کہیں گے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ کیوں نہیں لٹا دیتے جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہو، ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اور ہم اس مرنے والے شخص کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے۔ ہائے ہائے ہائے، ہم اس وقت تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ ہماری رگ جان سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ اور ظاہر موت کے وقت تو واقعی سب کچھ نظر آ جاتا ہے نا، انسان کو جو اہل جنت ہے ان کو جنتی فرشتے نظر آتے ہیں۔ وہ آپ میرا عذاب قبر والا مسئلہ 117A اور B دیکھیں، اس کا جو B پورشن میں میں نے 17 حدیث کے ایک نیک بندے کی روح جب نکلتی ہے کس طرح فرشتے آ کے اس کو پروٹوکول دیتے ہیں، اس کو تو وہیں پتہ چل جاتا ہے سر۔ اور جو اہل جہنم میں سے اس کے ساتھ اس وقت کیا ہوتا ہے، تو واقعی اس کو جب فرشتے نظر آتے ہیں تو گویا وہ اپنے خدا کو دیکھ لیتا ہے، اس کی قدرتیں جو چھپی ہوئی تھی اس کے اوپر عیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہارے بھی زیادہ مردے کے قریب ہوتے ہیں اس مرنے والے کے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، پس اگر تم کسی کے پابند حکم نہیں ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو تم مرنے والے کی روح کیوں نہیں لوٹا دیتے اگر تم سچے ہو؟ اگر تم سمجھتے ہو تم ہی عالی نال ہو اور تم اتنے متکبر ہو تو اس مرنے والے، یعنی یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے وہ آپ ضرور دیکھیں، اللہ انسان کی ضرورت کیوں ہے، اس میں میں نے یہ چیز ڈسکس کی ہے کہ اگر انسان کو موت نہ آئے، سب سے بڑی چیز، پھر خدا انسان کی ضرورت نہیں رہتی، اور اگر انسان کو کوئی پریشانی نہ آئے، خدا انسان کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ دو چیزیں اگر آپ کو عطا کر دی جائیں، اور پریشانی میں آپ تیسری چیز کر لیں بڑھاپا یا یہ تنگ دستی سب کچھ، اگر آپ ہمیشہ خوشحال رہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں تو سر خدا کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موت ہی ایک تلوار لٹکائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے زندہ کر کے بتاؤ نا، اب یہ مر کے تو ہمارے پاس ہے تو ہم اس کے ساتھ جو کریں گے وہ کریں گے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اب وہ مرنے والا اگر تو ہوا اللہ کے نیک بندوں میں، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، تو اس کے لیے تو پھر خوشبودار غذائیں اور سرور والی جنت ہوگی،
وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر مرنے والا ہوا اصحاب یمین میں سے، یعنی جو دائیں ہاتھ والے ہیں، نیکوکار ہیں، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو اے نبی آپ پر سلام ہو ان جنتیوں کا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو ایک پروٹوکول دیا ہے اس آیت کے اندر کہ اہل جنت کا سلام ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر، یعنی آپ ظاہر جنت کے دولہا ہیں نا جی۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ، اور اگر وہ مرنے والا ہوا گناہگار، گمراہ، جھٹلانے والا، المکذبین الضالین، رائے حق سے بھٹکنے والا، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی پھر مہمان نوازی ہوگی کھولتے ہوئے پانی سے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور داخل ہونا پڑے گا اسے بھڑکتی ہوئی دوزخ کی آگ میں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، بے شک جو ہم تم سے بیان کر رہے ہیں یہ حق ہے، یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ سر یہ ہے بات، آخرت کے اوپر یقین کرنا ضروری ہے اپنا قبلہ درست کرنے کے لیے۔ اسی لیے دیکھیں قرآن کے سٹارٹ میں آیا ہے اللہ پر ایمان، لیکن آخرت کا جب ذکر ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پہ یقین ہوگا تو انسان کا قبلہ درست ہوگا۔ تو اللہ تمہارا یہ کوئی سٹوری بک نہیں ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ آپ کو قیامت کے دن کی ویڈیو پہلے ہی چلا کے بتا رہا ہوں۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اے نبی علیہ السلام پاکی بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو بڑی عظمت والا ہے۔ الحمدللہ۔